الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ 12 کے قریب ہم آیات کریں گے اور تیسرا پارہ جو ہے یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 79 کے اندر، ما کان لبشر، ہرگز نہیں ہے کسی بھی بشر کے لیے، بشر ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ تو اسے عطا کرے کتاب، والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکمت بھی عطا کرے، حکمت، فیصلہ، اتھارٹی، ونبوہ، اور اللہ اس کو نبوت عطا کرے۔ یہ تو کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بھی دے دی اپنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت بھی عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا ٹائٹل بھی دے دیا اسے، نبی بنا دیا اسے، اور نبی جو ہے اس کے اندر ایک تو اس کو وحی رسیو ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ حکمت اور کتاب کے اوپر ہوتا ہے وہ۔ اور اس عہدے کے اوپر آنے کے بعد، اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے بعد، ثم یقول للناس، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ الٹا کہنا شروع ہو جائے، کونو عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہ جو سینیریو ہوتا ہے یہ اس طرح کا دنیاوی اعتبار سے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں ایک کمپنی کا اونر ہوں یا میں ایک ذمہ داری کے اوپر ہوں، میں نے ایک امپلائی کو ایک بہت کام کے ٹاسک کے اوپر بھیج دیا، یہ کام تم نے کر کے آنا ہے، اور فار ایگزامپل وہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر کوئی اے بی سی کچھ غلطی، کسی طرح کی بھی غلطی جو ہوگی وہ ڈیزاسٹرس ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے سب سے اہم بندے کا انتخاب کروں گا جس کے اوپر مجھے کم از کم پورا اعتماد ہوگا، لیکن اس کو بھی پھر ہم کسی طرح سے کراس چیک کر رہے ہوں گے، اور پھر بھی ڈنڈی مارنے کا تو حق حاصل ہے۔ اب ہم کمپنی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو چلیں چھوٹی ہو گئی نا، میرے مسائل کم ہے، میرا تجربہ کم ہے۔ جو لوگ انٹیلیجنس کے اندر جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی پہلے اسکریننگ کتنی ٹائٹ ہوتی ہے۔ جو انٹیلیجنس میں ایویں تو نہیں ڈائریکٹ بھرتی ہو جائیں گے نا، انٹیلیجنس کے اندر آلریڈی بندہ کئی کام کر رہا ہوگا، وہاں سے اس کی جگہ پہ اس کو پک کیا جائے گا، اور اس کا تو مہینوں کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے سیکیورٹی کا، اور مسلسل بار بار چیکس آ رہے ہوتے ہیں، مسلسل بار بار چیکس کر رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جب میں یہاں پہ پڑھایا کرتا تھا یونیورسٹی کے اندر، تو وہاں پر کتنے لوگ ایسے تھے کہ جاب کے لیے ان کا انٹرویو کلیئر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب سیکیورٹی اسکریننگ کے اوپر کم از سے کم ان کو لگ رہے ہیں 8، 9، 10 مہینے لگ رہے ہیں، سال تک بھی لگ رہا ہے ان کو۔ اور کتنی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جب بائی دا ٹائم سیکیورٹی کلیئر ہوئی ہے تو پتہ لگا بندے کی کہیں اور جاب ہو گئی تھی یا آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، یعنی کہ اتنا عرصہ لگ جایا کرتا تھا، کتنا لاس ہے۔ اور یونیورسٹی کی طرف سے وہاں پر پھر ریکویسٹ بھی جاتی تھی کہ پلیز دیکھیں ہماری سیکیورٹی کا پروسیس آپ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ، ہائرنگ اور وہ سب چیزیں کمپرومائز ہو گئیں، فائدہ کیا ہوا؟ لیکن سیکیورٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوا، یعنی کہ اتنے سال میں 8 سال میں پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر، ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں جا کے کہہ دیا ہو کہ چلو یار پروسیس کو تیز کر دیا جائے، اس کو جو 8، 9 مہینے سال پہ پھیلا ہوا ہے نا، اس کو ہم 3، 4 مہینے پہ لے آتے ہیں سیکیورٹی کلیئرنس کو، نہیں، تھورو اسکریننگ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو جو انٹیلیجنس کے دنیا میں کہیں پر بھی انٹیلیجنس کے اداروں کے اندر جو جاب کر رہے ہوں گے یا سینسٹیو اداروں میں جاب کر رہے ہوں گے، ان کی سیکیورٹی کتنی بار بار دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ڈبل ایجنٹ نکل آتے ہیں، پوری زندگی پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں سے کہاں بات چلتی رہی۔ اور چھوٹے لیول کو دور کی بات، پاکستان کے ساتھ اپنی آرمی کے اندر کیا ہوا تھا پچھلے سال کی جو بات ہے، MO ملٹری آپریشنز کتنا اہم عہدہ ہے، کتنا اہم عہدہ ہے، اور پھر ایک بریگیڈیئر اور یہ چند لوگ، زیادہ ڈیٹیلز تو ISPR نہیں ریلیز کرتا، لیکن کیا پتہ لگا یہ CIA کے لیے کام کرتے رہے اتنے سال۔ ملٹری آپریشنز کتنا اہم ٹائٹل ہے، لیکن بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بندہ آپ کا ڈبل ایجنٹ نکل آیا۔ اور یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے بارے میں بھی کیا آ رہا تھا کہ انڈیا کے کتنے بندے ایسے ہیں جو پاکستان کو اپنی انفارمیشن پاس آن کر رہے تھے۔
اب چاہے انٹیلیجنس نے جس طرح مرضی ان کو ٹریپ کیا تو ان سے موبائل لے لیا گیا کہ آئندہ سروس کے دوران موبائل کا بھی کوئی یوز نہیں کرے گا. چند مہینے پہلے کی بات ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ISI جو ہے وہ ان کو، یا جو بھی انٹیلیجنس کا ادارہ تھا پاکستان کا، کہ وہ ان کے لیے ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کر رہے تھے. کامن چیز ہے. آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ایون حماس نے IDF جو اسرائیل ڈیفنس فورسز ہوتے ہیں ان کے کئی بندوں کے موبائل اور ان کے اوپر جو ہے نا کچھ ایپس انسٹال کروا دی تھی تاکہ وہ اس کے تھرو ڈیٹیکٹ کر سکیں. وہ پھر کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہاں سے ڈیٹیکٹ ہوا کہ موبائل کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ بار بار ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے تو پتہ لگا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کر دیتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کے بعد اس مشن کے اندر، اس پیغام کے اندر کہیں سے کوئی دو نمبری کر دیں. پیغام تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا ہے، میری عبادت کی طرف لانا ہے، ان کو شرک خفی، شرک جلی، بڑا شرک، چھوٹا شرک، ہر طرح کی ان کے اندر جو تصور ہو سکتا ہے، جس کو ہم ڈوگما کہیں گے عقائد سے متعلق، ان سے ان کو پاک کرنا ہے، ان کی عبادت کو خالص کرنا ہے، بدعات سے بچانا ہے، ان کو حرام سے بچانا ہے، حلال کی زندگی کے اوپر لانا ہے. ایک مشن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر دیں. یہ کیوں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متعلق بات چل رہی ہے نا. تو ان کے یہ غلط فہمی کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تم نے بنا لیا ان کو الہ یا خدا کا بیٹا، اور تم ان دعائیں ان کے آگے کر رہے ہوتے ہو، یہ تصور یہ کر رہے ہوتے ہو کہ ان کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو رہی ہے، انہوں نے ہمارے گناہ معاف کروا دیے. یا اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں جنہوں نے یہ شکلیں اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے بندے نے ایسی کوئی بات کی ہو. اگر یہ کرپشن آئی ہے، یہ 100% تم لوگوں کے ہاں کرپشن آئی ہے، انسانی ایفرٹس کے اندر کرپشن آئی ہے. کتاب کو پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، بدنیتی، خطا، غلطی، سارا ایفرٹ کا اگر سارا ایرر کا چانس ایگزسٹ کرتا ہے تو تمہارے اینڈ پہ کرتا ہے یہ ایگزسٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرے پیغمبر چاہے وہ فرشتوں میں سے ہوں اور پھر آگے انسانوں تک بات جا رہی ہے، ان کے اندر کسی طرح کا ڈبل ایجنٹ یا بے ایمانی یا بدنیتی کوئی چیز کا تصور ہو. میں ایک لیکچر کی تیاری کر رہا ہوں، اس کے اندر وہ ہوگا استنبول اور اس کی تاریخ سے متعلق. تو ظاہری بات ہے وہ بہت لمبی تاریخ ہے اس کی، وہ ہنڈریڈ کیا تھاؤزنڈز آف ایئرس کے اوپر پھیلی ہوئی تاریخ ہے اس کی. تو اس کے اندر تاریخ کے اندر جتنا بھی وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر کتنی دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے سب سے اہم جنرل یا اپنے سب سے اہم وزیر جو ہے اس کو کسی کام پہ لگایا اور اس نے اسی کو اوور تھرو کر دیا، یا کسی جنرل کو آگے مشن پہ بھیجا اور پیچھے اسی کو اسیسینیٹ کروا دیا کہ جب یہ کام کر لے گا تو اس کو مروا دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرے نبی، میرے رسول، میرے ہاں ایسا کوئی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کہیں گے اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرنا شروع ہو جاؤ. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. نہیں بلکہ وہ لازماً اور ہمیشہ صرف اور صرف یہی کہتے رہے کہ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے بندے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے ربانیون، ربائز بن جاؤ. یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، ربائز کا لفظ یہیں سے آیا تھا یہودیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ تم. اور کس کے سبب بن جاؤ؟ ایویڈنس کیا ہے؟ وہ جو تم پڑھاتے آ رہے ہو کتاب کے اندر، جو تم ان کو تعلمون الکتاب، جو تم ان کو کتاب میں پڑھاتے آ رہے ہو اور تم اسی کا ہی ان کو درس دیتے آ رہے ہو. وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اسی کا تم درس دیتے آ رہے ہو، وہی فاؤنڈیشن ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کو تو آپ کہہ لینا کہ بالکل وائپ آؤٹ کر دیا، ایسا کوئی اعتراض، ایسا کوئی گلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے ہمیشہ درس دیا تھا اللہ تعالیٰ ہی کی خالص عبادت کا، ہر شرک سے، ہر چیز سے پاک کیا تھا. اور ان کی تعلیمات کی بنیاد خیالات یا ان کے اوپر نہیں تھی، بلکہ کتاب کے اوپر ہی وہ تعلیم دیا کرتے تھے، کتاب سے ہی پڑھاتے تھے. اور کیونکہ علماء جو اہل کتاب کے ہیں وہ بھی مخاطب ہیں اس کے اندر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی کتابیں جو تمہارے پاس تھیں انہی سے انہوں نے، کہاں ہیں وہ کتابیں؟ وہ انہی کی پڑھائی ہوئی کتابیں تھیں، انہی کا دیا ہوا درس تھا یہ.
تو وہاں کرپشن نہیں ہوئی جب جو میسنجر ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، میسیج دینے میں اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور جو اس کو کتاب دی گئی تھی وہ بھی سالڈ تھی، اس میں بھی کرپشن نہیں ہے، تو پھر آگے کرپشن آئی ہے، وہاں تک کوئی کرپشن نہیں تھی، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی وہاں تک۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا ہرگز بھی کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء جو گزر گئے ہیں ان کو رب بنا لو، ہرگز اس چیز کا حکم نہیں دے گا۔ ملائکہ کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ ملائکہ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو مکہ والے تھے ان کے عقائد جو خراب ہوئے تھے ان میں سے ایک تصور یہ بھی تھا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ خدا کی بیٹیوں کا تصور رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے کئی بت اور کئی جو ان کے ہاں بنے ہوئے خداؤں کا ٹائٹلز ہوتا تھا، جس طرح یہ لات، منات، عزا، یہ سارے جو تصورات تھے ان کے، یہ زیادہ تر یا تو فرشتے تھے یا پہلے کے جو کوئی نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے بت اور مجسمے بنا لیے۔ تو اینجلز کے لیے بھی کوئی اگر کہیں پر ان کی عبادت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سینٹ مائیکلز ڈے منایا جاتا ہے، ایک تو سینٹ مائیکل کمپنی ہے نا، یو کے کی کمپنی ہے جو کپڑے بناتی ہے، لیکن ایک سینٹ مائیکلز ڈے منایا جاتا ہے۔ اب وہ دن ہی انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ آج ہم میکائیل کے لیے وقف کر رہے ہیں اپنا اس دن کو۔ میرا لیکچر جو سورہ بقرہ کے اندر ہے ان آیات کے اندر جہاں پہ ملائکہ کے اندر میکائیل اور جبرائیل دونوں کا ذکر ہوا تھا، اور یہودیوں نے کہا تھا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، میکائیل ہمارے اپنے ہیں، اس کے اندر ان کی جتنے بھی ہولی ڈیز ہیں نا یہ والے، ان کا میں نے ذکر کیا تھا یہ والا۔ تو یہ جو سینٹ ہوڈ کے اوپر انہوں نے اپنے کئی فرشتوں کو یا کئی انبیاء کو، کرسچنز نے بھی یہ کیا، ان کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پہلے تو کسی بشر کے اوپر یہ نہیں ہے، اور اس میں یہ بات بھی کور ہو گئی نیچرلی کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ بشر ہی ہوتے تھے، نہ تو وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کا کہا ہو اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، اور نہ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاوہ تو نہیں لیکن کسی اور کی کہہ دیا ہو فلانے کے عبادت کرو، فلانے کو دعاؤں میں شامل رکھو، اس کو بھی شریک کر لو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ فرشتوں کے بارے میں، نہ انہوں نے کسی طور کے اوپر بھی کسی اور نبی کے اوپر یہ بات کی ہوگی۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا ممکن ہے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے ہمارے جتنے بھی آنے والے نبی ہیں، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو گئے تھے، لائن پہ آ گئے تھے، ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور گمراہیوں سے نکال کے ان کو ہدایت کے اوپر اور تورات دے کے چلے گئے وہ، اور اس کے بعد نبی پہ نبی آتے رہے، نبی پہ نبی آتے رہے، لگاتار کتنی دفعہ وہ حدیث سنائی بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سیاسی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھے۔ کلما ہلک نبی خلف نبی، جب کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی آ جایا کرتا تھا، تو وہ سارا سلسلہ بہترین چل رہا ہے تم لوگوں کا، بہترین تمہارے پاس موجود ہے، تورات موجود ہے، باقی کتابیں موجود ہیں، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، بہترین بات چلتے چلتے یہ کیا بات نکال رہے ہو تم کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آ کے کہہ دیا کہ اب میں خدا کا بیٹا ہوں تو مجھے بھی مانو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسلام کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے تھے، سلسلہ مسلمانوں والا، اب تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں کفر کے راستے پہ چلائیں گے۔ پہلے جہاں ساری توحید کی تعلیمات آ رہی ہیں، اینڈ میں جا کے شرک آ جائے گا، کچھ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا۔ یہ جو آیات کا پورا سیٹ ہوگا نا، یہ 12 آیات جو ہیں آج جو تیسرے پارے کی آخری آیات ہیں، یہ ان سب کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ ان کے اوپر غصے کا، ان کی لاجک کو کلین بولڈ کرنے کا، صاف صاف دلائل کرنے کا، اور بہت سخت عذاب کا آئے گا، انداز ہی یہ والا اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 81 کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، پکا عہد کیا تھا نبیوں کے ساتھ۔ ایک تو وہ عہد اور میثاق ہے جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، جس کے اوپر پچھلے سال یا 2018 کے اینڈ کے اندر ایک میں نے 2 پارٹس کے اندر لیکچرز کیے تھے جس کا نام تھا ہماری زندگی۔ تو ایک تھا، پہلا پارٹ تھا ابتدا تخلیق سے لے کے تو بالکل مرنے کے حد تک، اور دوسرا تھا قبر سے لے کے پھر آگے جو بھی قیامت کے اندر اور جنت و جہنم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو تب اس کی ڈیٹیل ایکسپلین کی تھی۔ پہلی بات تو یہ سب سے بڑا قسم کا عہد ہوتا ہے یہ، اور 2 بڑے گروہوں کے بیچ میں ہوتا ہے یہ، 2 بڑی پارٹیز کے بیچ میں ہوتا ہے، اور یہ وہ ایسا میثاق کوئی نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ یہ کہ
میں لینا چاہ رہا ہوں ایک گاڑی بینک سے، پیسے میرے پاس ہیں نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اچھا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں بینک سے گاڑی لینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تو سارا سودی معاملہ ہے، سارا معاملہ ایسا کنفیوژن والا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، تو ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے صحیح طرح سے، اور اوپر سے ہر کوئی کہہ رہا ہے سودی معاملہ ہے، پھر کوئی میری رہنمائی کرے کہ وہ ایک اور کمپنی ایکس وائی زیڈ وہ کارز دیتی ہے اس طرح، یا کوئی بینک ہے اسلامک بینک ہے وہ کار فائنینسنگ یا لیزنگ کرتی ہے۔ اب میں جا کے وہاں پہ اس کی سیلز پرسن سے یہ جا کے کہتا ہوں کہ بھئی میں لینا چاہتا ہوں لیکن میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، تو دوسرا مجھے کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے پاس سارے فتوے موجود ہیں اور ہمارے پاس یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور میں ان سے کچھ سوال پوچھوں اور وہ سوال کرے۔ اب کبھی ایکچولی اس کا کانٹریکٹ کتنا موٹا ہوگا، ایکچوئل کانٹریکٹ جو ہوگا وہ کتنا موٹا ہوگا، صرف یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ایک آدھے صفحے کا کانٹریکٹ ہوگا کہ یہ گاڑی کی یہ قیمت ہے، کل قیمت یہ ہو جائے گی فلانا، اس میں اتنے یہ اور جو وکیلوں والی لینگویج ہوتی ہے نا وہ لکھی ہوگی، اور وہ بھی اس طرح لکھی ہوگی کہ میری سمجھ سے ہی نہیں آئے گا، اوپر سے گزر جائیں گی باتیں کہ پتہ نہیں میں کس چیز کے اوپر سائن کر رہا ہوں، اس سے میں زبانی تسلیاں لیتا رہوں گا بھائی یہی مطلب ہے نا اس کا، نہیں سر یہ ایسا ہی ہے وہ، اور جب ایک دفعہ کانٹریکٹ کے اندر آ جائیں گے اور بعد میں جا کے فرض کریں کہ کوئی قسط مس ہو گئی یا اونچ نیچ ہو گئی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا یا میں بیچ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں اس کو، تب پتہ لگے گا نہیں آپ کے اوپر یہ بھی کلوز آتا ہے، یہ بھی اپلائی ہوتا ہے، یا یہ غلطی آپ سے ہو گئی تھی، تو وہ مساق یا وہ اس کے لیے نہیں آ سکتا ہے کہ اگلا جو بندہ ہے نا اس کی کم علمی ہے اس کے اندر۔ یہاں پر ان مساق کی بات ہو رہی ہے جو ادھر بھی سمجھایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک مساق لیا تھا تب میں آپ ہر کوئی پورے شعور کے ساتھ وہ کر رہے تھے، ہمیں اچھی طرح پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے کیا آپشن رکھ رہے ہیں، کیا پریزنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آگے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے آگے رکھ رہے ہیں اس کے پروز اینڈ کونز اور چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز اور اپنا پوٹینشیل کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ لگ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب بتاؤ اس کو آپٹ کرنا چاہو گے، اور ہم نے ولفلی آپٹ کیا تھا، اپنی مرضی سے آپٹ کیا تھا۔ تب کیا بات بتائی تھی، صرف چیلنج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بڑی کیا رکھ دی تھی کہ ہماری فطرت اور ہمارے اس کے اندر وہ اس چیز کا وعدہ اور عہد جو ہے نا اس کی پہچان ڈال دی تھی، اور ہماری صرف یادداشت سے اس کو نکال دیا تھا، ڈیٹیلز اس کے اندر دیکھ لینا، تو وہ تھا تمام انسانیت سے کیا ہوا اللہ کا ایک میثاق۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو، انہی لوگوں میں سے، انہی انسانیت میں سے کتنے ہوں گے، اربوں خربوں ہوں گے، جو آدم سے لے کے تو آخری بچہ جو پیدا ہوگا، اور وہ سارے بچے اس میں شامل ہیں جو کہ کم ایج میں فوت ہو گئے، ڈیورنگ ڈیلیوری فوت ہو گئے، اور کم سے کم 4 مہینے کی اوپر کی جو پریگنینسی جو عمر جس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ روح پھونک دی جاتی ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ اب انہی میں سے جو مستند احمد کی حدیث کے مطابق 1,24,000 نبی ہیں، تو ان میں سے ان سے ایک ایڈیشنل لیا، میثاق لیا، تمہیں میں بنا کے بھیجوں گا نبی، تم لوگ ہوگے گائیڈنگ پرنسپلز ہوگے تمام لوگوں کے لیے، تم لوگ وہ روشنی کے مینار ہوگے، اور ان عہد کے اندر ظاہر بات ہے میں نبی نہیں، آپ نبی نہیں، تو ہم اس عہد میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو انبیاء تھے ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کڑی ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہے و مرسلین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ان نبیوں سے جو ہم نے میثاق لیا تھا، اور فل شعور کے ساتھ انہوں نے میثاق میں کیا کہا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں جب تمہیں عطا کر دوں گا کتاب بھی اور حکمت بھی، یہ میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں نبی بنا کے بھیج دوں گا، کتاب بھی تمہارے پاس ہے، اگر پچھلے نبی کی کتاب ہے تو کم از کم اس کا نالج پورا تمہارے پاس ہے، اور تمہیں میں حکمت بھی دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، حکمت بھی دوں گا میں، اور اس کے بعد تم ابھی لوگوں میں موجود ہو، تم اپنی قوم کے اندر موجود ہو، ثم جاءکم رسولا مصدقا لما معکم، پھر تمہارے بعد ایک اور کوئی رسول آتا ہے وہاں پر جو تصدیق کرے گا اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، اس حکمت کی بھی، اس کتاب کی بھی تصدیق کرے گا، نبوت کی تمام نشانیاں اس کے اوپر ظاہر ہوں گی اور تم اس کو پہچان لو گے۔ اب اس کو پہچاننے کے بعد کیا ہوگا، تمہارے لیے کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم لازماً اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور تم لازماً اب اس کی مدد کرنا شروع ہو جاؤ گے، اب تم اپنا جو تمہاری منسٹری ہے پروفٹ ہوڈ کی، تم اس کو چھوڑ کے تم اس کے فالوور بن جاؤ گے، اب تم
یہ لازماً ہوگا۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ یوں لے لیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی دور کے ابتدائی حصے میں وہ عبرانی زبان جانتے تھے، حالانکہ مکہ میں رہنے والے تو مکہ کے اندر یہودی رہتے نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان وہ جانتے تھے۔ تورات لے کے آئے اور پڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ پڑھنا شروع ہو گئے غالباً ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے تورات کو پڑھنا شروع ہو گئے کہ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے تو اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ ایک پڑھنا ہوتا ہے کمپیریٹیو ریلیجن کے طور پہ، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک یا جو باقی کمپیریٹیو ریلیجن والے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اسے، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن غالباً حضرت عمر پڑھ رہے تھے اس کو فالو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو اس میں بھی کوئی ہدایت کی جو باتیں ہیں ہم نے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور حضرت عمر نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر نے اپنی معافی بھی مانگ لی، پہچان بھی لیا کہ غلطی ہو گئی ہے، اور وہ جو ہم صبح شام کی دعاؤں کے اندر وہ جو حصہ پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں تو راضی ہوا صرف اللہ ہی کو رب مان کر، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی مان کر، اور اسلام ہی کو صرف دین مان کر، میں اسی کے اوپر راضی ہوں، مجھے اور کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور رب کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت آ جائیں تو وہ بھی مجھے فالو کریں گے اب، کیونکہ میں آ چکا ہوں۔ تو یہ وہ آیت اسی عہد کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، اور بالکل یہ دوبارہ بھی ہوگا مستقبل میں، جب مہدی جماعت کروانے والے ہوں گے فجر کی، مستقبل کے اندر دجال کے جو دور ہوگا اس کے اندر امام مہدی ہوں گے، فجر کی اذان ہو جائے گی، جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اتریں گے، دمشق کے جو مینار ہے مسجد کا، اس کے وہاں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے سفید مینار کے اوپر، اور تمام مسلمان اور امام مہدی پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، تو اب آپ امامت کرائیں گے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، امامت تم کراؤ، میں پیچھے کھڑا ہوں گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آ چکے ہیں، تو اس لیے اب وہ اس کی شریعت ہی کو فالو کریں گے۔ اب وہ یہ نہیں کہ وہ اب نئے پروفٹ آ گئے تو ان کو فالو کیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں اسی آیت کو سپورٹ کرتی ہیں اور پوزیشن کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ تو تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور نبی اور رسول آئے گا اور وہ اس کی تصدیق کرے گا جو یہاں پر ہے تمہارے پاس آلریڈی، تم لازماً اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ بالکل جس طرح کہ جب تک تو یحییٰ علیہ السلام تھے تب تک تو وہ خود لوگوں کو بیپٹائز کر رہے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور وہ ادھر بیپٹائز کر رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا کہ مجھے بھی آپ کریں، تو انہوں نے پہچان لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور کیا کہہ دیا؟ آپ تو اس لائق ہیں کہ آپ مجھے بلکہ کریں بیپٹائز، میں آپ کے ہاتھوں بیپٹائز ہوں، میں آپ کو فالو کروں۔ تو ہر آنے والا نبی جو ہے وہ اس سے پہلے اس دور میں اگر کوئی اور موجود ہے تو وہ اس کے پھر فالوور بن جائے گا۔ یہ عہد تھا۔ بات یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تمہارے سامنے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع ہو جاتے۔ تو جب یہ عہد کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لازماً کرو گے، قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس کے اوپر؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم میرے اس وعدے کو اپنے اوپر پوری طرح ڈال لیتے ہو، قبول کر لیتے ہو؟ اسری ہوتا ہے یہ بوجھ کے لیے بھی ہوتا ہے، کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ باندھ لیتے ہو اپنے آپ کو۔ ہاں جی، ہم نے اپنے آپ کو اس عہد کے ساتھ باندھ لیا۔ عہد ویسے بھی کہتے جو ہے نا اخت، اور یہ جو ہوتا ہے نا گرہ کو کہتے ہیں، باندھنے کو ہی کہتے ہیں۔ باؤنڈ ہو گئے آپ کسی چیز کے اوپر، کیا باؤنڈ کرتے ہو اپنے آپ کو اپنے اس عہد کے اوپر؟ قالوا اقررنا، سب نے کہہ دیا ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا بھی چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہر نبی کے اوپر لازماً اتنا امین تھا وہ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کی بات کرے گا، وہاں پر وہ اس کا بھی امین تھے اور اس کے اوپر بھی تھے۔ قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، بس تم سب گواہ رہو اور تم سب گواہوں میں میں بھی گواہ شامل ہوں، میں بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہوں کہ تم سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ تو وہ سب کے سب امین بھی نکلے اس کے اندر، میں نے اور آپ نے اور کتنے اور انسانوں نے جو پہلا والا عہد الست کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو ہم تو کتنے انسانیت بلکہ زیادہ تر تو نافرمان نکلی۔ انبیاء میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو نافرمانی کی ہو جس نے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔
ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب قیامت کے اندر سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کا دن بہت مشکل آ جائے گا، تب سب لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو تلاش کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو پائیں گے تو سب بھاگ کے آدم کے پاس جائیں گے کہ اے آدم آپ سب سے پہلے انسان تھے، تعریفیں کریں گے، آپ کے اوپر ہم سہارا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ہم لوگ امید کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کریں، ہمارے لیے دن بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم نہیں برداشت کر پا رہے مزید۔ تو آدم کہیں گے نہیں، مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، میں جو غلطی کر بیٹھا تھا۔ اور کیا غلطی کر بیٹھے تھے وہ جو انہوں نے ایک پھل کھا لیا تھا، شرک نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ کسی اور کو پکارا نہیں کرتے تھے، بعد میں توبہ کی تھی اور جو معافی مانگی تھی وہ بھی اللہ کے آگے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اس کے اوپر، پھر بھی وہ کہیں گے مجھے وہ غلطی یاد آ رہی ہے اپنی۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو نوح علیہ السلام اپنی غلطی کا ذکر کریں گے کہ میں غلطی کر بیٹھا تھا، اور ان کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا جو غرق ہو گیا اس کو بھی معاف کر دے، بچا لیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہرگز نہیں، وہ کہیں گے یہ غلطی تھی میری، حالانکہ اللہ سے ہی دعا مانگی، توکل بھی اللہ پہ ہی کیا، مانگا بھی اللہ سے، نہیں کہ یہ نہیں کہ کسی اور سے مانگا یا کچھ اور، اس کے بعد فوراً وہ اس کو غلطی کاؤنٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے سلسلہ ہے، اور واحد نبی اور رسول جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگر پورے قرآن کے اندر کوئی ایسا ذکر کیا ہے تو وہ صرف اور صرف یونس علیہ السلام ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف اس حد تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خالص اجازت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یہ نافرمان قوم ہے، میں جا رہا ہوں، بس عذاب آنے والے اور میں جا رہا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص حکم نہیں آیا تھا، جس طرح باقی انبیاء کے بارے میں آتا ہے، صرف اتنی سی بات کے اوپر۔ تو اس لیے لہٰذا تمام انبیاء جو تھے وہ اس اقرار کے اوپر پکے بھی رہے، پختہ بھی رہے۔ جب نبیوں کا یہ معاملہ ہے تو یہ رابائز اور یہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ عہد کر کے آئے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام بھی یہ عہد کر کے آئے ہیں، کیونکہ یہ سب قوم یہودی اور عیسائی کن کو مانتے ہیں، بڑے بڑے تو یہی ہیں ان کے، اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی یہودی کسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ داؤد علیہ السلام کو دیتے ہیں، ڈیوڈ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب یہ عہد کر کے آئے تھے اور سب نے یہ کرنا تھا، تو تم لوگ ابھی کن رابائز کے پیچھے لگ گئے ہو؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کے بعد اگر کوئی منہ موڑے گا نا تو اب وہ فاسق ہے، وہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ فسق کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں جو سیج جو ہوتا ہے، جب بیج جو ہوتا ہے اس سے جب کلی پھوٹ نکلتی ہے نا، جو پھٹتا ہے، وہ بیج پھٹتا ہے اور اندر سے نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق بولتے ہیں۔ فاسق وہ شخص جو حد سے بڑھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی تھی وہ ان کا خیال نہیں کر رہا، وہ کراس کر جاتا ہے اس چیز کو، وہ فاسق ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان تمام باتوں کے بعد جو منہ موڑے گا وہ فاسق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کلام کا حصہ بھی ہو جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کیا تھا، ان کے آگے بات کی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی پھرے گا تو وہ فاسق ہوگا، اور وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، ایسا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی گارنٹی کر چکے ہیں کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں تھا یہ، اور نہ ہوا ایسا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بات جو اب کر رہے ہیں نا، یہ بعد میں آنے والے یہودی اور عیسائی اور ان کے خاص طور پہ علماء کے اوپر کر رہے ہیں بات۔ اب اگر یہ فمن تولا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں اور کہیں اور جاتے ہیں تو اب کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر کہہ رہے ہیں، آیت 83 کے اندر، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جو دین اللہ ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی تلاش میں ہے، کسی اور کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی مرضی کا خود اختیار کیا ہوا دین بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اس روش کے اوپر چل رہے ہیں یہ لوگ؟ مثال کے طور پہ یہ کہ کچھ مہینے 2 مہینے پہلے یا کچھ ایک پولیٹیکل فگر سے رابطہ ہوا تھا ریلیجن کے اعتبار سے، وہ ہندو ہیں، ان سے سوال وغیرہ ہو رہے تھے کہ آپ کے ریلیجن کے بارے میں کیا تصور ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو مثال کے طور پہ انہوں نے کہہ دیا، ایک جملہ بولا اتنا سا کہ اس سے زیادہ وہ ڈسکشن اس موضوع پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ آئی ڈو بلیو کہ گاڈ کریٹڈ مین، اس کو تو میں مانتا ہوں کہ خدا نے انسان کو بنایا، بٹ مین دین کریٹڈ ریلیجنز، انسان نے پھر مذاہب بنانا شروع کر دیے اور پھر اس کی ایکسپلائٹیشن، اور یہ تو ان کے خیال کے مطابق یہ اپنی مرضی کے جتنے بھی مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں نا دنیا میں، وہ سارے کے سارے
کوئی اپنی اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ایڈیٹنگ خود ہی کی ہوئی ہے لوگوں نے اور خود اس کو جس طرح مرضی چاہتے ہیں بنا رہے ہیں وہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دین اللہ جو اللہ نے دین دیا تھا یہ اس کو نہیں فالو کر رہے تو پھر یہ کوئی اور دین کی تلاش میں ہے، اور دین کہاں سے آئے گا؟ یا تو ابلیس کے وسوسے ہوں گے، وہ اپنی سہولتیں ہوں گی اس کے اندر۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کے آگے کتنے لوگوں نے اس طرح کے سوال پوچھے ہوتے تھے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں بڑی اچھی باتیں لگ رہی ہیں ہمیں اسلام کے بارے میں، لیکن ہمیں کچھ یہ باتیں ان کے اوپر یہ ڈاؤٹس ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر ریلیجن کی اچھی بات لے لیتے ہیں، تو پھر تو بہت بہترین چیز آ جائے گی۔ تو اس کا جواب وہ بالکل صاف بات اور بالکل ٹھیک کرتے تھے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی مرضی کا ایڈیٹنگ کر سکیں اس کے اندر، کہ بہترین چیز ہے اسلام کی ہر چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ البتہ ہر بندے کی پرسنالٹی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ اسلام کے اندر آپ کو پریشان کرے گی، ایسا کیوں ہے اسلام کے اندر، یا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم کوئی مرضی کی ایڈیٹنگ کر لیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہ وراثت کے قانون کے اندر جو خالص اسلامی شریعت کی بات کریں، وراثت کے قانون کے اندر کیا ہے کہ اگر باپ فوت ہو جائے، دادا زندہ ہے اور باپ فوت ہوا تھا، دادا زندہ ہے اور باپ کے بیٹے یا بچے جو ہیں بیٹیاں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی، تو وہ والد کے بعد اب دادا جب فوت ہوگا نا وہ وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ میری عقل آپ سب کی عقل کیا کہے گی؟ نہیں یہ تو بیچارے معصوم بچے تھے، کتنے چھوٹے بچے تھے یہ، ان کے لیے تو ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ ترس تو یہاں پہ آتا ہے ہمیں، باقی تو چلو بڑے ہیں سیٹل ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ان کے لیے زیادہ حق بنتا ہے یہ، تو کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا یہ۔ میں ویسے ایک بات اٹھا رہا ہوں میں یعنی، تو یہاں پر کیا ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں ہمارے لیے کیا ہے، نہیں ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اب ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ادھر کہ نہیں جس طرح پاکستان کے قانون کے اندر ہو گیا کہ نہیں اگر فوت ہو بھی جاتا ہے دادا تو پوتوں کو یا پوتیوں کو بھی ملے گا وراثت میں حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور راستے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہر طرح کے جو ڈیوائن وزڈم ہے اسی وزڈم کے اندر ایک آزمائش کا پہلو بھی ہے کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر ہم گرینڈ پیرنٹ بنتے ہیں یا ہماری فیملی میں ایسا کچھ سینیریو بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے وصیت کا راستہ۔ اگر ایسا سینیریو فیملی میں کہیں بھی بنتا ہے نا، فوراً دادے کے اوپر لازمی بات بنتی ہے کہ وہ پھر کوئی وصیت کر کے جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے لیے وصیت کوئی نہ کوئی کر کے جائے، وصیت کے وہ حقدار ہے اور 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ تو کوئی آزمائش کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے نا، یا صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پکا فارمولہ ہے اور ہمارے لیے اپلائی کرنا ہی رہ گیا اس کے اوپر، اور باقی فیملیز کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اس چیز کا۔ اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی مذہب کے اندر۔ اب یہ لوگ کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کہ ہر کچھ جو کچھ بھی ہے زمین میں اور جو کچھ بھی آسمان میں، وہ اسلم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے، فرما بدار ہوا ہے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے ہے۔ طوعاً وکرہاً، چاہے وہ بہت خوشی کے ساتھ چاہے ناخوشی سے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات یا کنٹرول یا پاور سے باہر نہیں جا سکتی وہ۔ تو یہ کس چیز کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بات کی تھی کہ اگر کہیں سے اللہ کے دین اللہ نہیں ریکوائرڈ ان کو، تو وہ کسی اور کہاں سے آئے گا؟ شیطانی وسوسہ ہوگا لازمی وہ، یا کسی اور انسان کی باتوں کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے آگے چاہے وہ طوعاً وکرہاً، چاہے وہ پسند کرے نہ کرے، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بدار ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ کہ ابھی ماڈرن ٹائمز کو صرف چھوڑ دیں تو زیادہ تر انسانیت نے پوری تاریخ کے اندر سورج کی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بدار ہے۔ شام کی عبادت اگر ہو رہی ہے، فرما بدار ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ۔ ماڈرن ٹائمز کے اندر باقاعدہ امریکہ کی سائڈ کے اوپر چرچ آف سیٹن بھی ہوتی ہے، سیٹنزم میں بلیو کرتے ہیں لوگ۔ ہم برے ہیں، ہماری رجحانی برائی کی طرف ہے، ہم عبادت ہی اس برے کی کریں گے۔ وہ بھی تو ابلیس کس چیز کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے آخرت میں کیا کہے گا؟ نہ میں تمہاری بچت کر سکتا ہوں نہ تم میری بچت کر سکتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اختیار سے باہر ہو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ ابھی جو ابلیس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو سورہ ابراہیم کی آیت 22 کے اندر کیا آتا ہے؟ وہ کہے گا، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، وہی کہے گا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اپنی اس کے اوپر کیا تھا، میں نے صرف وسوسہ دیا تھا، لہٰذا اب جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں بچاؤں گا تمہیں یا میرے اوپر الزام لگانے سے تمہاری بچت ہو جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ہر کوئی اپنا اپنا پورا پائے گا۔ تو ابلیس جو کہے گا، جو وہ دل میں مانتا ہے، وہ ابھی تک یہیں پر ہی ہے۔ یا جس طرح بدر کے موقع کے اوپر ذکر آتا ہے قرآن کے اندر کہ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، بھاگ نکلا وہاں سے، اور یہی کہتا ہوا کہ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہاں سے لاؤ گے دین؟ کوئی اور دین ہے ہی نہیں، کوئی مدد ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ وہ قیامت والے دن کہاں سے بچ کے جاؤ گے اس سے؟ جو مرضی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سمجھا دیں، بات کہہ دیں تمام اہل کتاب کو، تمام وہ لوگ جو دوسری ڈائریکشن میں مخاطب ہیں، نہیں قبول کر رہے اس دین اسلام کو۔ آمنا باللہ، ہم سب ایمان لے آئے ہیں اللہ کے اوپر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل ہوا ہے ہمارے اوپر، یعنی کہ قرآن، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل ہوا تھا ابراہیم کے اوپر، چاہے کتابی شکل میں ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے، کیا پتہ کبھی کوئی ریسرچ ہوا، پتہ لگ جائے کہ صحف ابراہیم کسے کہتے تھے، اور یہ وہ چیز ہے پرابلم۔ لیکن ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اس وقت کے لیے اتارا تھا، اس کے اندر ہدایت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر بشارتیں تھیں اور نذیر بھی تھا۔ وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، وَإِسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، وَالْأَسْبَاطَ، اور ان کی اولاد کے اوپر۔ ویسے الاسباط جو ہے یہ صرف اولاد کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ معنی اس کے ہوتے ہیں ان کے بعد جو بھی آئے، آنے والے جو بھی تھے، ڈسینڈنٹس جو بھی تھے ان کے بعد جو بھی آئے، ہم ہر ایک کے اوپر ایمان لائے۔ وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، والنبیون من ربہم، اور بھی جتنے بھی نبی تھے سب کے سب جن کو ان کے رب کی طرف سے کچھ نہ کچھ دیا گیا، ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتے، سب کے اوپر ہم برابر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں ہمارا نبی تمہارا نبی، اور کسی کی ایک شان میں یہ بات ہو رہی ہے تو دوسرے کی گستاخی ہو رہی ہے، یا دوسرا جو ہے وہ اس طرح تھا۔ خاص طور پہ اس طرح کی جو نعتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کوئی کسی قسم کا ہم کمپیریزن نہیں کرتے کسی قسم کا بھی، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ جو اسی سپارے کی جو آیات ہیں، پہلے آیت ہے تلک الرسل فضلناہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بعض کے اوپر فضیلت دی تھی، اور ان کے اندر کمپیریزن کا معاملہ فرق ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مرداؤں کو زندہ بھی کیا تھا اور ہاتھ سے پرندے بنا کے اڑ گئے تھے، یہ باقیوں کو فضیلت نہیں تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام ہی نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ کتنے معجزات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہوئے، جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، کتنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئے، لیکن ہم ان میں سے فرق کسی میں نہیں کرتے، اور ہم اونچ نیچ کسی میں بھی نہیں کرتے۔ اور اسی آیت کی جو پہلی آیت تھی اس کے اندر تب میں نے جو آیات اور وہ ایکسپلین کی تھیں، احادیث ایکسپلین کی تھیں، ان کے اندر مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر بھی کوئی فوقیت نہیں دینی، اور واقعی ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کے اوپر فوقیت دیں۔ تب ایک اور بات یہ بھی ایکسپلین کی تھی، گزرتے ہوئے صرف اتنی سی بات کر دوں کہ اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا بھی معاملہ یہی ہے، اور وہاں پہ میں نے حدیثیں بھی بیان کی تھی، ابھی صرف مختصر گزرتے ہوئے، کہ صحابہ کے اوپر بھی ہمارا یہ کام سارا فرقہ واریت اور یہ بحثیں ہیں نا، یہ معاملہ گڑبڑی یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم ان میں سے ایک کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کے کر نہیں رہے۔ اگر
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جتنے بھی ہیں میں سب کا حساب دے چکا سوائے ابو بکر کے، یا یہ فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ کتنی تعریف کی بات ہے یہ۔ حضرت عمر کی تعریف کیا کی ہے؟ حضرت عمر کی تعریف کے اندر جو باتیں کی تھی مثال کے طور پہ یہ کہ ہمارے اس معاملے میں سب سے زیادہ شدید تر جو ہیں وہ عمر ہے، نو کمپرومائز آن اسلام۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی چانس ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عثمان کی حیا اور حضرت عثمان کے جو انفاق کیا تھا اس کے بارے میں کیا فرما دیا؟ اس کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ تعریفیں ایک دوسرے کی نہیں کہنے کہ کیا کمپیریزن ہم کریں، ایک کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آتا، دوسرے کو کہہ دیا یہ جو بھی بعد میں کرے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علی وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ ہر ایک کی بات فرق کی ہوئی ہے۔ ابو عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ میری امت کا امین ہیں، یہ سب سے زیادہ ایماندار بندے، سب سے زیادہ امانت دار بندے یہ میری امت کے ہیں۔ بالکل ڈیفرنٹ الفاظ ہیں۔ اب ہم ان میں کمپیریزن کرنا شروع ہو جائیں اور ہم آ جائیں اس کے اوپر کہ نہیں یہ فلانا بہتر ہے یا فلانا اوپر ہے، صحابہ کے اندر طبقات وغیرہ، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ کرنے والا، ہمارے اوپر یہ معاملہ ہی نہیں ہے یہ۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہم ان سب کے اوپر ایمان لائے اور ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے، ہم کسی ایک کو رد نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی ایک نبی اور رسول کو رد کر دینا وہ اسلام کو رد کرنے کے برابر ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ میں اور آپ کسی ایک شریعت کی بات کی بھی پابند نہیں ہیں کہ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، میں اور آپ اس کے پابند نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لانے کے اوپر پابند ہیں۔ اب ہم نے فالو تو ان میں سے کوئی بات نہیں کرنی جو داؤد علیہ السلام کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام کی ایک چیز اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا روزہ رکھنا۔ وہ کیا روزہ رکھتے تھے؟ وہ جو نفلی روزے تھے وہ کیا تھے؟ ایک دن روزہ، اگلے دن نہیں رکھا، پھر روزہ رکھا، پھر نہیں رکھا، بالکل آلٹرنیٹ ڈیز۔ اور وہ کیفیت ہی نہیں آئے گی کہ بندہ کسی چیز کا عادی ہو جائے نا، ہر دن مشکل ہوگا۔ روزہ رمضان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر روزے رکھنے شروع کے چند دن دوپہر کو بھوک لگی کھانے کے ٹائم کے اوپر، بعد میں معدہ عادی ہو جاتا ہے اس ٹائم کا، پھر وہ بھوک نہیں لگ رہی ہوتی اس وقت۔ یہاں پہ ہر دن وہ آلٹرنیٹ کر رہے ہوں گے، کتنی تعریف کی اس کی، لیکن پھر بھی میں اور آپ پابند تو نہیں ہے اس کے۔ اس کو بہترین صوم کا ہے، نفلی روزوں میں سب سے بہترین وہ سیکوینس ہے، لیکن ہم پابند نہیں ہیں اس کے پھر بھی، لیکن ماننے کے پابند ہیں ہم اس میں اگر کوئی تفریق کریں گے تو بالکل بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا بائبل کے اندر، اور بائبل کے اندر زیادہ کا ذکر آیا ہے، ہم کچھ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتابوں میں ہے، لیکن بہرحال ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بالکل فرما بردار ہیں، اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ بالکل وہ آیات اسی طرح کی ہے جو سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اسلام دِينًا، تو جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور عقیدہ، کوئی اور عبادت کا مجموعہ، کوئی اور شریعت، کسی اور احکامات، کوئی وے آف لائف، کسی ایک چیز کے اوپر بھی اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہوگا، تلاش کر رہا ہوگا اور وہ لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ پوری زندگی کھپ کھپ کے جو مرضی وہ عمل کرتا رہے، وہ اسلام کے علاوہ اگر وہ کوئی چیز ہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بہت خسارہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ جو ساری محنتیں کرتا رہا وہ ویلیو لیس تھی، ورتھ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، جمع ہی نہیں کچھ کر سکا کام کی چیز، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اسی طرح یہ کوئی بیوقوف بندہ جو ہے وہ پرانے نوٹ جمع کرتا رہے 1000 کے نوٹ اور 500 کے نوٹ، اور یہ اور دکان کے پاس جا کے کچھ خریدنا چاہے تو خریدنے کے لائق کچھ ہے ہی نہیں، جمع کیا کچھ کرتا رہا، ایک چیز بھی خرچ کرنے کے لائق ہے نہیں، وہ سارے نوٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں وہ۔ تو جو مرضی وہ اس کے اندر اعمال کرتا رہے نا اپنی طرف سے، آخرت میں خالی آتا ہوگا وہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے ہم نے ہر چیز اس طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور سمجھایا اور کروائی۔
ہم کوئی اور راستہ اختیار کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مثال کے طور پہ رمضان کو چھوڑ کے ہم اسلام کے کوئی اور 2 مہینے روزے رکھنا شروع ہو جائیں ہم لوگ، وہ تو ہمیں رد ہو جائے گا، سب کچھ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نماز کی ان ٹائمنگ کے علاوہ ہم کوئی اور ٹائمنگ پہ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، 5 یا 15 نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، یا کوئی یہ کہہ لے کہ نہیں اصلاً تو ہمیں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں ہمارے اوپر، جس طرح وہ معراج کے اوپر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کروائی تھی، ڈسکاؤنٹ کروایا تھا، تو میں 50 کا خود ہی ترتیب بنا کے 50 نمازیں پڑھنا شروع ہوں، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، نہیں ہم سال میں کیا، مہینے میں ہر مہینے زکوٰۃ کریں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ حج کے ایام کو تبدیل کر لیں، وہ نہیں ہو سکے گا۔ مغرب کے ہم 3 کی جگہ ہم کہتے ہیں ہم بھی 4 فرض پڑھا کریں گے، ایک ایکسٹرا ہی پڑھ رہے ہیں نا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کسی قسم کی ترمیم وہ قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر۔ اور جو سورہ آل عمران کے شروع کے اندر جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ اس کی دوسری بات کو مکمل کر رہا ہے۔ دین صرف وہ ہے اور یہ بات مکمل کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین کو اگر فالو کرو گے قبول نہیں کیا جائے گا، بہت خسارہ اٹھاؤ گے تم۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر پہ آ جائے۔ وہ جس تک ہدایت پہنچی نہیں، جس تک بات پہنچی نہیں تھی، وہ کفر کے ہی حال میں پیدا ہوا تھا، اس کے ایام سارے کفر میں گزر گئے، مرا بھی کفر میں، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ایمان لے آیا، اب وہ کفر کے راستے پہ آ گیا۔ اور یہ پورے جو بنی اسرائیل اور یہ جو یہود اور عیسائی ہیں، ان سب لوگوں کی آگے نسلاً بات ہو رہی ہے، نسل در نسل تم لوگ ایمان لائے رکھے، تم نے اتنے سال تم فالو کرتے رہے، اب تم کفر کر رہے ہو۔ تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ اب ایسے کو ہدایت دے گا، اور اڑ گئے اس کے اوپر۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو لوگوں کو کرسچنز تھے، اسلام کا رستہ ان کے اوپر کھلا، تو جب دل پہ بات آئی تو وہ لے آئے۔ یہ ان لوگوں کے اوپر بات ہو رہی ہے جو ڈائریکٹ مخاطب ہیں ان آیات کے اور وٹنس ہیں ان کے، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پہ موجود ہیں ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ کے ان کے سامنے سنا رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانے والے تھے اور اب ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اب یہ پھر گئے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا انہیں؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور جب کہ وہ ان کے اوپر واضح ہو گیا ہے، وہ گواہ بن گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو رسول یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوئی ہوئی، یہ بالکل رب کی طرف سے آیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بہت واضح نشانیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، آ چکی ہیں ساری نشانیاں، اب اس کے بعد یہ پھر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا۔ اب آگے دیکھتے جائیں گے اور ہوتا کیا جائے گا ایسی قوم کے ساتھ۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آپ سوچیں اگر اس وقت وہ یہودی اور وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے اور وہ سب ایمان لے آتے، پورے تاریخ کا دھارا مڑ چکا ہوتا، وہ سب لوگ ایمان لے آتے، سارے یہودی ایمان لے آتے اور سارے عیسائی ایمان لے آتے، جتنے بھی جن کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا تھا اور جو اس کے اول مخاطب تھے جن کے اوپر یہ نازل ہو رہی ہے، تو کتنا سینیریو چینج ہوتا۔ وہ اپنی پوری قوم کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے۔ 3 یہودی قبائل آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ سب لوگ گمراہ ہوئے اپنے علماء کی پیچھے چلتے چلتے۔ وہ علماء اگر ایمان لے آتے تو کتنا معاملہ فرق ہو چکا ہوتا۔ خیبر کے وہ لوگ بھی ایمان لے آتے، نجران کے عیسائی جو تھے یہ بھی ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اس پکے کفر کی وجہ سے ان کو یہی جزا ملے گی کہ ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، یعنی کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، ان کے اوپر لعنت فرشتوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے بھی ہے۔ خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ہرگز ان کے اوپر سے عذاب میں کوئی تخفیف کمی نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ کہ بدترین سے بدترین دنیاوی بھی اگر کوئی ٹارچر ملنا ہو نا کسی کو، بدترین سے بدترین بھی، تو وہ ٹارچر اس حد تک دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ دیا تو مر جائے گا بندہ، تو موقع دے دو، ریسٹ دے دو اسے،
یہ ذرا دوبارہ ریوائیو کر جائے اسے، یا وہ سینسز سے ہی چلا گیا، اتنی تکلیف دی کہ اگلا بے ہوش ہو گیا. اب بے ہوش ہونے کے بعد نہیں تکلیف دے رہے ہوتے، ٹارچر روک دیتے ہیں. بے ہوش ہو گیا نا اب تو اس کو دینا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوش میں آئے پھر دوبارہ ٹارچر دیں گے اسے ہم. ٹارچر جو ہوگا وہ کس طرح دے رہے ہوتے ہیں؟ گیپس کے اندر دے رہے ہوتے ہیں، گیپس کے اندر زیادہ دیں گے مر جائے گا. بے ہوش ہو گیا، فائدہ نہیں ہے دینے کا. یہاں پر کس حد تک بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز تخفیف نہیں ہوگی عذاب میں، نہ انٹینسٹی میں کمی کی جائے گی اور نہ کوئی ریلیف دیا جائے گا، کوئی گیپس دیے جائیں گے اس کے اندر، کیونکہ وہاں پہ تو موت ہی نہیں آنی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کی جسم خود بخود واپس ری گرو کر رہی ہوگی، ان کی کھال جل کے ختم ہو جائے گی، دوبارہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن بات سنیں غور سے کہ یہ بات ہر کافر کے لیے نہیں بات ہو رہی، یہ ان خاص لوگوں کے اوپر اتنا سخت عذاب ہے جن کی وجہ سے اتنے لوگ اور گمراہ ہوئے، ان کے اوپر، ایسے ظالموں کے اوپر اتنا زیادہ عذاب ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ہرگز بھی ان کے اوپر نظر نہیں ڈالی جائے گی. چلو کوئی بات نہیں، چانس دے دیتے تمہیں، چلو ترس آ گیا. ہرگز مہلت نہیں ملنی ان کو. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ، کیونکہ پیغام مل رہا ہے نا ابھی، جو توبہ کر لیں. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد اب توبہ کر لیں گے وہ لوگ ہیں. اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اصلاح بھی کریں، کریکٹ کریں اسے. اگر ایک رائے تھی تو اس کو کریکٹ کریں، جہاں تک بات پہنچا دی تھی ان تک جا کے وہ بھی کریں. اور اگر عام توبہ کی بات کریں، یہ سب سے بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ خالی توبہ کی تسبیح نہیں ہوتی، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اصلاح ہونی چاہیے، اب کریکشن ہونی چاہیے. تو یہ کریں. اگر کچھ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا، باتیں کہہ کے اب جا کے ان کو واپس سمجھائیں کہ نہیں، میں خود بھی ایمان لے آیا ہوں، توبہ کر لی ہے، تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، توبہ کرو اور اصلاح کرو اپنی. ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. توبہ کا دروازہ جب تک جان ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے تھے، ثم زادتہ کفرا، اور اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو گئے کفر کے اندر، ضد، اور کہ توبہ نہیں کی، الٹا بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ضد میں آ گئے ہیں. وہ ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ لن تقبل توبتہم، ان کے لیے ہرگز پھر یہ راستہ نہیں ہوگا توبہ کا، جو ضد کے اوپر ہو گئے ہیں کہ پھر بعد میں سارا کام خراب کرنے کے بعد وہ تصور کریں، ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. توبہ کا دروازہ ان کے لیے وہیں سے بند ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفارا، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر میں اڑے رہے اور کفر کی ہی حالت میں مر گئے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز ان میں سے کسی سے بھی بالکل بھی کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مِلُّ الْأَرْضِ، کہ وہ بھر دے زمین کو، ذَهَبًا، سونے سے بھر دے. اتنا سونا although ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں صرف سونا تھوڑی ہے، لیکن پوری دنیا کو اگر وہ سونے سے بھر دے وہ، وَلِفْتَدَى بِهِ، اور اس کے بعد وہ فدیہ کرنا چاہے، دینا چاہے، اللہ تعالیٰ یہ میں سب کچھ دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس کفر کی، چاہے وہ جتنا مرضی وہ دینا چاہے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فدیہ ہے، یہ قبول کر لیں، یہ کفارہ ہے اس کا، قبول کر لیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ہرگز ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، نہ ان کے بڑے اور آبائی کسی کی مدد کر سکیں گے، نہ کوئی پیر صاحب آئیں گے بیچ میں، نہ کوئی شیطان نے آ کے بچانا ہے، نہ کوئی فرشتہ آ کے بچائے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے. آیات کا ردم آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہے پیچھے ان کے لیے. کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا عذاب ایسے لوگوں کے لیے. اور توبہ کا بھی وہ ہے کہ اگر ضد پہ نہیں اڑو گے تب تو راستہ ہے، ورنہ وہ بھی راستہ پہ نہیں آئے گا. اگر اس کے اوپر بھی تم اڑ گئے ہو پھر توبہ کے بھی دروازے تمہارے لیے بند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آرگیومنٹس، ابھی آپ سمجھ لیں کہ آگے جا کے پیٹرن چینج ہوگا باتوں کا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بالکل ان کو ان کے دلائل اور ان کی باتوں کے اوپر رد کرتے ہوئے اور بالکل کارنر کر رہے ہیں کہ موقع ہے، نہیں بات مانو گے تو یہ تمہارے انجام ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.